السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے نماز کے فرائض۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز کے فرائض سیکھیں گے اور نماز کا طریقہ بھی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے نماز کی پریکٹیکل کے اوپر کہ پریکٹیکل نماز ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال ہم نماز کے فرائض سمجھ لیتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جلد یہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا کہ جو ہم نے پیچھے قاعدے میں سیکھا ہے، جو کچھ ہم نے ہجے نکالے ہیں، جو کچھ لفظوں کی پہچان ہم نے کی ہے، جو کچھ لفظوں میں پہچان کر کے ہم نے سمجھا ہے کہ لفظ کی جو ادائیگی ہے وہ کس طرح سے ہے، ان کے مخارج جو ہم نے سیکھے ہیں وہ سارے ہم انشاءاللہ نماز کے اوپر اپلائی کریں گے۔ وہ بھی نماز جلد میں سلسلہ نماز کا شروع کروں گا۔ تو آج کے اس سبق میں ہم پہلے نماز کے فرائض سیکھ لیتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ نماز کے بیسیکلی 7 فرائض ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا قاعدہ اخیرہ، اور ساتواں خروج بالسنہ یعنی جو سلام ہم کرتے ہیں۔ بیسیکلی نماز کے یہ 7 فرائض ہیں۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی فرض ہمارا چھوٹ گیا تو ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب تکبیر تحریمہ وہ ہوتے ہیں کہ جب پہلے ہم نماز شروع کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، کانوں کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں یا سامنے لے کے جاتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ پھر اس کے بعد قیام، جو ہم ہاتھ باندھ کے الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرات، جو ہم کوئی سورت ملاتے ہیں ساتھ میں، اسے قرات کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع، جو ہم قرات کرنے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد جو ہم جاتے ہیں رکوع میں، سبحان ربی العظیم جہاں پہ پڑھتے ہیں اسے رکوع کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجود یعنی سجدہ، جو ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں اسے سجدہ کہتے ہیں۔ دونوں سجود یہ بھی فرض میں ہے۔ پھر اس کے بعد قاعدہ اخیرہ یعنی دوسرا التحیات، جو ہم پڑھتے ہیں التحیات، یہ جو پڑھتے ہیں یوم یقوم الحساب تک، اسے قاعدہ یا التحیات کو ہی قاعدہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا چھٹا فرض ہو گیا۔ پھر اس کے بعد خروج بالسنہ یعنی جو سلام ہم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب بولتے ہیں، تو یہ ہمارا 7واں فرض ہو گیا۔ اب ان 7 میں سے کوئی بھی ایک فرض نہیں چھوڑنا۔ اب چھوڑنے کی جو مثالیں ہیں، جو 90% لوگ جو ہیں غلطی کرتے ہیں، کب؟ جب وہ جماعت میں انٹر ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہم یہ ساری نماز جو ہے اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو مسائل پیش آتے ہیں، زیادہ تر جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ جماعت میں انٹر ہونے کے وقت کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلی غلطی میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور امام صاحب نے نماز شروع کی ہوتی ہے، اب وہ رکوع میں جاتے ہیں یا رکوع میں ہوتے ہیں۔ جب بندہ نیا آتا ہے مسجد میں اور انٹر ہوتا ہے اور جماعت کے لیے داخل ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے جب وہ انٹر ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں چلا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کو پراپر ادا نہیں کرتا، یعنی کانوں کے اوپر ہاتھ لے کے نہیں جاتا یا کانوں کے سامنے ہاتھ لے کے نہیں جاتا۔ اگر جاتا بھی ہے تو جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع میں چلا جاتا ہے۔ اب بیچ میں اس نے ایک فرض چھوڑا، وہ کیا چھوڑا؟ قیام، یعنی اس نے ہاتھ نہیں باندھے، اللہ اکبر کہہ کے وہ فوراً رکوع میں امام کے ساتھ چلا گیا، اب قیام نہیں کیا۔ قیام اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی کیا جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا اس نے ہاتھ باندھنے کے بعد پھر وہ رکوع میں چلا جائے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر اس نے ہاتھ نہیں باندھے، مطلب اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں چلا گیا امام کے ساتھ، تو گویا اس نے قیام کا جو فرض ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب جب فرض چھوڑا تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی، نماز بھی نہیں ہوگی، نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ سب سے پہلی غلطی یہی کہ تکبیر تحریمہ، یہ جلد بازی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میں رکعت سے نہیں رہ نہ جاؤں، تو اس کا یہی حل ہے کہ کوشش کیا کریں جب اذان ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ نماز کے لیے اذان ہو گیا اور ہم نے نماز کے لیے جانا ہے، تو آپ وہاں تسلی کے ساتھ جائیں۔ یہ سنت مبارکہ بھی ہے، جب آپ مسجد میں آئیں تو تسلی سے آرام سے آئیں تاکہ مسجد میں نمازیوں کی نماز میں خلل نہ پڑے۔ تو یہ بھی ادب میں آتا ہے، ادب پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو پراپر بنائیں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز کے فرائض ادا کرنے میں ہمارا کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے۔ تو اگر ہم نے چھوڑا تو ہمارا نقصان یہی ہے کہ ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب رکوع میں امام ہے، اگر رکوع میں ہم مل گئے تو ہماری وہ رکعت
काउंट होगी। अगर हम रुकू में नहीं मिले, रुकू के बाद मिले हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम यानी सजदे में जाके मिले हैं, या कायदा यानी अत्तहियात में जाके मिले हैं, तो हमारी वो रकत काउंट नहीं होगी, वो रकत हमने दोबारा से ही पढ़नी होगी। बाद लोग क्या करते हैं कि रुकू में एंटर हो जाते हैं, सुजूद में एंटर हो जाते हैं, जब सजदा सुबहान रब्बियल आला यहाँ पे सुजूद में एंटर हो जाते हैं, और फिर उसी रकत को वो काउंट कर लेते हैं कि ये मेरी रकत होगी क्योंकि मैं सजदे में शुमार हो गया। तो ये बात ज़हन नशीन आप कर लें कि रुकू तक यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम तक, जब तक इमाम साहब खड़े नहीं होते, समी अल्लाह नहीं कहते, तब तक आप अगर नमाज में इंटर हो गए, दाखिल हो गए, तो आपकी वो रकत काउंट होगी। अगर इसके बाद आप दाखिल हुए तो आपकी जो रकत है वो काउंट नहीं होगी। तो ये कोशिश करनी है, तो इस पे अमल भी करना है। जो बातें मेन हैं, बहुत सारी और भी बातें हैं नमाज के हवाले से, वो जब इंशाल्लाह नमाज का सिलसिला हम शुरू करेंगे तो वो साथ में मैं आपको बताता चलूँगा। उम्मीद है आज का ये सबक आपको अच्छा लगा हो गया, समझ भी आ गया होगा। तो मिलेंगे अगले सबक में। अल्लाह हाफिज़।